میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بخیر ہیں۔ شب قدر کی آخری شب قدر، رمضان کی غالباً آخری رات، اس سال کے رمضان کی 2025 کے آخری رمضان کی رات امید ہے کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں کل ہم ہو نہ ہو، آپ ہو نہ ہو، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جو ہو عافیت کی، عزت کی زندگی کا طلبگار ہے، دو روٹی کے تلاش کا طلبگار ہے، دو روٹی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے لوگ اس درمیان ہندوستان کی حکومت ایسا لگتا ہے کہ بورا چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک حنک سوار ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوچ لیا ہے اس نے اس ملک کی بربادی کا، اس ملک کے خون آلود ہو جانے کا۔ ایک ایسی حکومت آ چکی ہے جو خاص دھرم کے لیے، خاص دھرم کیا مسلمانوں کے خلاف ایک زہر آلود زبان ہو چکی ہے، ایک زہر آلود سوچ ہو چکی ہے، ایک زہر آلود مزاج بن چکا ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، ہم جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ ہم جو نہیں چاہیں گے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نماز مسلمان روڈ پر پڑھے، نماز مسلمان اپنے گھروں میں پڑھے، نماز مسلمان اپنے چھتوں پہ پڑھے، نماز مسلمان ہاسپٹل میں پڑھے، نماز مسلمان مال میں پڑھے، نماز مسلمان کالج میں پڑھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ان ساری کاموں کو کسی خاص جگہوں پہ کرے۔ لیکن آپ دسہرہ روڈ پر مناؤ، آپ دیوالی روڈ پر مناؤ، آپ چھٹ روڈ پر مناؤ، ایسا کوئی پرب یہ ہندو قوم، وہ ہندو قوم جو بھاجپا پریشت ہندو قوم ہے، وہ ہندو قوم نہیں، وہ میرے دوست وہ ہندو قوم نہیں جو اپنی عزت آبرو کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جینے مرنے کی خواہش مند ہے۔ وہ لوگ جو بھاجپا پریشت ہندو وادی سنگٹھن ہیں، جو بھاجپا پریشت منووادی سنگٹھن ہیں، وہ نہیں چاہتی ہے کہ مسلمان ان نمازوں کو ان جگہوں پر، ٹرینوں میں، پلیٹ فارموں پر پڑھیں۔ کیوں؟ آپ لوگ ایسا کوئی فیسٹیول دکھاؤ جو مندر کے اندر ہوتا ہو، جس کے اندر سماج کے بنانے کا، سماج کے سنوارنے کا، سماج کے تیار کرنے کا، بہترین سماج کے بنانے کا شپتھ لیا جائے، بہترین سماج کے بنانے کا تذکرہ ہو۔ ایسا کوئی پرب دکھاؤ جو روڈ پر نہ ہوتا ہو، جس میں ننگا ناچ نہ ہوتا ہو، جس میں عزت آبرو محفوظ نہ ہوتی ہے۔ ایسا کوئی فیسٹیول دکھا لو۔ تمام فیسٹیول تمہارا روڈ پہ ہوتا ہے، کیا تم نے اپنے فیسٹیول کو روڈ پر کرنے سے منع کیا؟ ابھی 1 مہینہ کمبھ ہوا، 1 مہینہ پورا کمبھ کی وجہ سے پورا ہندوستان تراہیمام ہو چکا ہے۔ کئی ٹرینیں، کئی ہزار بوگیاں، کئی 100 ٹرینیں توڑ دی گئیں، برباد کر دی گئی۔ نہ ایسی 3rd بچا، نہ ایسی 2nd بچا، نہ ایسی 1st بچا۔ وندے بھارت اور تیجس ایکسپریس اس لیے بچی کہ بھاجپا پریشت کسی نیتا کی وہ گاڑی ہے، اس لیے بچی، ورنہ کوئی ایسی گاڑی، راجدھانی، دورنتو، آپ کا پوروا، مگدھ، سیمانچل، سمپورن کرانتی، کوئی ٹرین بچی ہو اس کمبھ کی وجہ سے، اس کے شیشے توڑنے کی وجہ سے، سواریوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے؟ تو بتاؤ اسے کیسا فیسٹیول آپ منا رہے ہو کہ عزت آبرو محفوظ نہیں ہے لوگوں کی، سواریاں محفوظ نہیں لوگوں کی۔ ہمارے 5 منٹ کی نماز سے آپ کو اتنی دقت ہے؟ آپ کے 5 منٹ کی نماز سے دقت نہیں ہے، آپ ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو اکسا رہے ہو کہ اس ملک میں ایک جنگ چھڑے، ایک خانہ جنگی چھڑے۔ تو میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ مسلمان چاہے جو کرم کرنا پڑے اس ملک کے بچانے کے لیے، وہ سارا کرم کرے گا۔ اب اس ملک میں نہ کسی بٹوارے کی آواز لگے گی، نہ اس ملک میں کسی کے خون گریں گے، ایون کہ کسی کے آنکھ سے آنسو یہ مسلمان گرنے نہیں دے گا۔ باقی مسلمان کو جتنا صبر کرنا ہوگا کرے گا، جتنا سہنا ہوگا سہے گا، جتنا برداشت کرنا ہوگا برداشت کرے گا۔ لیکن اب اس ملک میں کسی طرح کا فساد یہ مسلمان ہونے نہیں دے گا، کسی طرح کا فساد نہیں ہوگا۔ ہاں، حکومت چیت جائے، حکومت بغاوت پہ نہ ابھارے، ہم سنویدھان کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن سنویدھان نے جو مجھے قانون دیا ہے، اگر اس قانون کو کرنے پہ اور اس قانون کو فالو کرنے پہ کوئی قوم، کوئی دھرم، کوئی مذہب کو حکومت روکے گی تو اس کے منہ میں فراٹھی ڈال دیا جائے گا، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ یہ چیلنج ہے اس ملک کے لیے، یہ چیلنج اس ملک کے لیے۔ ہمیں برداشت کے حد کو پار کرنے نہ دیا جائے، ہمیں اپنے ایک برداشت کے حد تک آزمایا جائے۔ آپ جیسے اپنے پوجا پاٹ کو کرتے ہو،
کرو. ہم کبھی آپ کے پوجا پاٹ میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. میری نماز ہے، میرے روزے ہیں، میرے حج ہے، میرے زکوٰۃ ہیں. آپ ان تمام پوجا استھلوں کو دیکھ لو، جا کے مسجدوں کو دیکھ لو، نمازوں کو دیکھ لو. کسی نماز کے اندر اگر کسی دھرم وشیش کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو بتاؤ، کسی دھرم وشیش کے خلاف کچھ کہا جاتا ہو تو بتاؤ. ہمیں ہمارے دھرم پہ جینے کا، مرنے کا حق چاہیے. اگر نہیں دو گے تو پھر ہم نے انگریزوں کو تو سنٹ کر دیا، ہم نے امریکہ کو تو سنٹ کر دیا، ہم نے فلسطین کے مجاہدینوں نے اسرائیل کو تو سنٹ کر دیا. تمہیں سنٹ کرنے میں ہم 80% وہ قوم جو لیبرل ہے، جو سیکولر ہے، جو ہمارے ساتھ جینا مرنا چاہتی ہے، ان ہندوؤں کو ساتھ لے کر ہم تمہارے وجود کو ہلا کے رکھ دیں گے، ہم تمہاری حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے. نہ کرو اس ملک میں. اب اللہ کے واسطے، تمہیں تمہارے بھگوان کا واسطہ ہے، مجھے میرے اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک میں اب دوبارہ کسی کے خون مت گرنے دو. یہ تم سے ریکویسٹ ہے ہمارے ساتھ. میں پرشاسن کے ساتھ ہوں، میں سنویدھان کے ساتھ ہوں، میں کورٹ اور کچہری کے ساتھ ہوں. میں کبھی اپنے پرشاسن کے خلاف، کبھی کورٹ کے خلاف، کبھی سنویدھان کے خلاف کبھی آنکھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن ہم تب تک نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ہمیں ظلم پر آمادہ، ظلم پر کھڑا ہونے کا مجبور نہ کر دیا جائے.